دعا کو دیکھتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اسی ترجمہ لکھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا عطا کر ہم کو، من ازواجنا ہماری بیویوں میں سے، سلیش ڈال کے شوہر بھی لکھ سکتے ہیں آپ، دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں کو، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا اور بنا دے ہم کو، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، اماما پیشوا۔ ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ بھی سورۃ الفرقان ہی کے آخری رکوع کی دعا ہے، عباد الرحمن کی دعاؤں میں آیت نمبر 74 ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ اس کو فیملی کی دعا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے شوہروں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس دعا میں یہی لفظ تھوڑا سا نیا، میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھتی ہوں، جس میں آپ نے فرمایا، خلاصہ ہے بات کا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ یا رقیہ نہیں، یعنی اپنی بیٹیوں کے نام لیے، بلکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب میں اس بات کو اور اس دعا کو ساتھ ملاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دعا میں ہم اپنے شوہروں یا بیویوں اور بچوں کو نمازی بنانے کی دعا کر رہے ہیں، یا ان کا دین اور ان کے اخلاق ایسا ہو جائے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو۔ حقیقت ہے کہ ہر انسان اپنی فیملی میں اچھی چیز دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تک گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا، شوہر بیوی ایک دوسرے کی خوشی کا سامان نہیں ہوتے، یا بچے ماں باپ کے لیے خوشی کا سامان نہ ہو، اور ماں باپ بچوں کی خوشی کا خیال نہ رکھے، تو آپ دین کے اوپر بھی نہیں چل سکتے۔ ہمارا دین ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم بیوی ہونے کے ناطے اچھی بیوی نہیں، ماں ہونے کے ناطے اچھی ماں نہیں، تو ہم کس دین کا اظہار لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں؟ یہ دعا میں اکثر ان لوگوں کو کہتی ہوں اپنی سمجھ کے مطابق، کیونکہ دعا عام ہے، کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، ہر موقع پہ مانگیے، شادی شدہ ہے تو بھی مانگے، ابھی شادی نہیں ہے پھر بھی مانگیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وقت سے پہلے دعائیں مانگنی انسان کو بعض دفعہ ایسے شوہروں کے مل جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں جو نیک ہوں، قدردان ہو، دیندار ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو کسی قسم کا مسئلہ ہو، بعض خواتین جب دین کی طرف آتی ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اب ہمارے شوہر اس طرح سے انوالو نہیں ہے دین میں جیسے ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو میں اکثر ان کو یہ کہتی ہوں کہ کوئی نیت کیے بغیر، سوچے بغیر اپنے شوہر کے دین کی دعا کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اگر صبح و شام اپنی دعاؤں میں اس چیز کو آپ حصہ بنا لیں تو یقین کریں کہ آج کے دور میں جو فیملی سسٹمز کے اندر ڈرا بیکس آ رہے ہیں اس میں کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے۔ اولاد کے لیے بھی کوئی بگڑ گیا ہے، کوئی اولاد ٹھیک نہیں ہے، شوہر کا رجحان دین کی طرف نہیں ہے، مزاج نہیں ملتے، کوئی بھی، اور خود پڑھیں، یعنی شوہر بیوی خود بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خوش کر دے گا۔ پھر اسی طرح بچوں کے لیے پڑھی جاتی ہے تو ساتھ دیکھیے کہ دعاؤں کے پھر کوششیں بھی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ آپ بس دعائیں مانگ کے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ چونکہ ہم نے دعا مانگ لی ہے تب ہمارے سارے معاملے ٹھیک ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کچھ کوشش لازم ہوتی ہے۔ بہرحال دعائیں اس کام کو آسان کر دیتی ہیں۔
زبانی یاد ہونی چاہیے یہ دعا ہر ایک کو. اور اس کا آخری حصہ تو مجھے اتنا زیادہ سوچنے پہ مائل کر دیتا ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. ذرا سوچئے کسی کی اولاد امام بن جائے، یہ امامت کے منصب پہ فائز ہو جائے، یہی بہت بڑی بات تھی. کہاں پھر متقیوں کا امام بننا، نیک لوگ ہمیں فالو کریں تو ہم پھر کتنے زیادہ نیک نہ ہوں گے. اور خاص طور پہ جب امام کعبہ کو میں حرم میں نماز پڑھاتے دیکھتی ہوں تو گمان تو یہی ہے نا کہ وہاں اللہ تعالیٰ اچھے ہی لوگوں کو لے کے جاتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ ان کی ماں نے کتنے تڑپ کے ہی دعا کی ہوگی کہ اللہ میرے بچے کو امام بنانا. اور قسمت والی ہیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کے امام بنائے جانے کی دعائیں کرتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں. ایک دفعہ اپنی فیملی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کو مانگیے. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.